اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے اعمال میں استقامت پیدا کرو، اعمال میں استقامت پیدا کرو، اور اس سوت کاٹنے والی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے مضبوطی سے سوت کاتا اور مضبوطی سے اپنا سوت کاٹ کر پھر اسے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، محنت کی اور پھر رائے گاں کر بیٹھی، محنت کی اور پھر رائے گاں کر بیٹھی۔ فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو محنت کر کے مضبوط خوبصورت سوت کی اٹی تیار کرتی ہے اور پھر کھول کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر بیٹھتی ہے۔ کسی عاشق نے کہا فارسی میں، ماندم کے خار از پا کشم، ماندم کے خار از پا کشم، محمل نہا شد از نظر، ماندم کے خار از پا کشم، محمل نہا شد از نظر، یک لحظہ غافل بودمو 100 سال منزل دور شد۔ میں محبوب کے پیچھے اور محبوب کی اونٹنی اور محبوب کے کجاوے کے پیچھے دوڑا دوڑا جا رہا تھا، صدیوں میں ایک پل کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہ میں محبوب کے کجاوے کے پیچھے دوڑا جا رہا تھا، مسلسل دوڑا جا رہا تھا، محنت کر رہا تھا کہ محبوب کے کجاوے کے قریب جا پہنچوں اور پھر پردہ اٹھا کے مکھڑا تک لوں۔ تو دوڑتے دوڑتے پاؤں میں کانٹے چبھتے گئے، کانٹے چبھتے گئے، جنگل تھا، تو عاشقوں کا دوڑنا جنگل اور صحرا میں ہی ہوتا ہے، ان کا دوڑنا وہ جہاں بھی دوڑتے ہیں ان کی زندگی جنگل اور صحرا کی طرح ہوتی۔ تو تلووں میں پاؤں میں کانٹے چبھ گئے تو کہتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے جھکا، ایک لمحے کے لیے رکا اور جھکا تاکہ پاؤں سے کانٹا نکال لوں۔ کجاوا قریب آ گیا تھا محبوب کا، بالکل اب قریب ہی تھا، منزل قریب تھی، میں نے سمجھا کہ اب میں توڑ پہنچ گیا ہوں، راستے میں اب کوئی موڑ نہیں ہے، توڑ پہنچ گیا ہوں، راستے میں کوئی موڑ نہیں ہے، تو اب منزل قریب ہے، تو میں جھک کے کانٹا نکالا کہ سکون آ جائے۔ بس سکون کی طلب میں جو کانٹا نکالنے کے لیے رکا اور جھکا اور کانٹا نکال کے جب سر اٹھایا تو محمل محبوب کا کجاوا آنکھوں سے اوچل ہو چکا تھا۔ منزل کو پانے میں 100 سال لگتے ہیں، ایسے رفتہ 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 کانٹے چبھتے، دھکے کھاتے، گرتے اٹھتے سنبھلتے، بھوک و پیاس برداشت کرتے، وطن بے وطن ہوتے، 100 سال ان مشقتوں سے اذیتوں سے گزرتے ہیں، منزل قریب پہنچتی ہے۔ تو منزل کے قرب کو پانے میں صدی لگتی ہے اور اسے کھو دینے میں ایک لمحہ لگتا ہے، اور وہ لمحہ کیا؟ لمحہ غفلت، لمحہ۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی یہ غفلت ہے، ہماری ساری زندگی غفلت ہے، اور وہاں ایک لمحہ کی غفلت طاری ہو جائے تو صدی 100 سال کی منزل کھو دی جاتی ہے۔ استقامت اس طاعت کو کہتے ہیں جس میں کبھی غفلت نہ ہو۔ اگر مجھ سے آپ سادہ سی تعریف پوچھیں تو استقامت کی سادہ تعریف ہے ایسی طاعت جس میں غفلت نہ آئے، جس میں لمحہ غفلت نہ آئے، لمحہ غفلت نہ آئے۔ پھر وہ محبوب کا کجاوا بھی ملتا ہے اور پردہ بھی اٹھتا ہے اور دیدار بھی ہوتا ہے، اگر بغیر غفلت کے استقامت رہے۔ لوگوں، قلب کی سواری اپناؤ، دل کے سوار بنو، عقل کے نہیں۔ عقل کی سواری جگہ جگہ بدکتی ہے، اچھلتی ہے، گراتی ہے، وہ منزل کی طرف استقامت کے ساتھ نہیں جاتی۔ عقل چونکہ عاشق ہے، عقل چونکہ سراپا عشق ہے، اس میں تکنا ہی نہیں ہے کسی اور طرف، سیدھا محبوب کے گھر کی طرف جاتا ہے، منزل کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے غالباً علامہ اقبال نے کہا کہ دست رومی، دست بو علی
اندر غبار ناقہ گم، بو علی اندر غبار ناقہ گم، دست رومی پردہ محمل گرفت. کہ بو علی عقل کا نمائندہ ہے، بو علی سینا یہ نمائندہ عقل کے طور پہ بیان کیا، اور رومی نمائندہ عشق ہے. تو کہا کہ بو علی سینا بھی دوڑا، بو علی بھی، کہ محبوب کے کجاوے تک پہنچے اور پردہ اٹھا کے دیکھ لے. اور رومی بھی دوڑا، یعنی عقل بھی دوڑی اور عشق بھی دوڑا، دوڑے دونوں ناقہ محبوب کی طرف، محبوب کے جلوے کے لیے. فرق اتنا ہوا عقل قریب پہنچ گئی، مگر اونٹنی کے پاؤں سے جو گرد اٹھ رہی تھی عقل اسی گرد میں گم ہو کے رہ گئی، عقل گرد میں گم ہو کے رہ گئی. اور دست رومی عشق کا ہاتھ بڑھا، گرد سے نکل گیا، وہ بڑھ کے اس نے پردہ اٹھا لیا اور جلوہ کر لیا. تو استقامت کے لیے وہ راستہ ہے. امت محمدی امتوں میں سے چن لی گئی، منتخب ہو گئی. اور فرمایا اب اس امت میں 3 طرح کے طبقے، اس امت میں مومنوں کی، چونکہ قرآن کا وارث کہا ہے نا، اس میں کافر شامل اب اس مضمون میں نہیں ہے، چونکہ وارثان کتاب ہے. تو وارثان قرآن میں فرمایا 3 طبقے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک طبقہ وہ ہے مومن، مومنین میں، مسلمانوں میں، کتاب کے وارثوں میں. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، اس سے مراد کافر نہیں ہے، یہ بات بڑی اہم ہے. چونکہ صرف وَمِنْهُمُ الظَّالِمُونَ نہیں کہا کہ ان میں سے ایک طبقہ ظالموں کا ہے، یہ نہیں کہا. ظلم علی الاطلاق نہیں کہا، فرمایا ظالم لنفسہ، اپنی جان پر ظلم کرنے والے، اس سے مراد گناہگار ہیں. جیسے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں. اگر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جاؤکا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں یا آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگ لیتے، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگتے اور آپ بھی ان کی سفارش کر دیتے، تو اللہ کا کیا جانا تھا، وہ وہیں کھڑے ان کی توبہ قبول کر لیتا. دوسرا فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسرا طبقہ ان میں ان لوگوں کا ہے جو درمیانے ہیں. کیا ہیں؟ درمیانے، مقتصد، درمیان والے ہیں. اب یہ جو مقتصد، درمیان والے، یہ ظالم لنفسہ ہی سے نکل گئے. ظالم لنفسہ ہی کہ دوسرا طبقہ ہے جو درمیانے ہیں. تو یہ جو درمیانے ہیں، مقتصد جن کو کہا، وہ ظالم لنفسہ ہی کے طبقے سے نکل گئے. کیونکہ ظالم لنفسہ، اپنی جان پر ظلم کرنے والے اہل ایمان کے اس نچلے آخری اینڈ پر تھے. 3 طبقے بیان کیے نا، ایک اس اینڈ پر، نچلے اینڈ پر، ایک سب سے اوپر کے اینڈ پر. تو 2 اینڈز کے درمیان جو درمیانہ ہوتا ہے وہ پھر درمیانہ مقتصد ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نچلے اینڈ پر جو تھے وہ ہیں جو جانوں پر ظلم کر بیٹھتے. اور دوسرا طبقہ مقتصد کا ہے، درمیانے لوگوں کا ہے، یہ جو ان سے اوپر نکل گئے، جانوں پر ظلم کرنے کے عمل سے نکل گئے اور ایمان کو مضبوط کر لیا اور اعمال صالحہ کے مرتکب ہونے لگے. یہ صالحین میں آ گئے، یہ مومنین صالحین میں آ گئے، اس طبقے سے نکل گئے. اور پھر تیسرا طبقہ فرمایا وہ اہل استقامت ہے، اور اہل استقامت اولیاء اللہ ہیں. فرمایا منہم ومنہم، تیسرا، اور تیسرا طبقہ کون ہے؟ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں اللہ کے اذن سے تیسرا طبقہ آخری اونچے اینڈ پر وہ ہے جو نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، جو سبقت لے گئے. ہائے ہائے ہائے، خاص لفظ ہے وہ،
جو سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، اور ہم پیچھے رہ گئے۔ تیسرا طبقہ وہ جو اونچے اینڈ پر ہے، وہ کون ہے؟ اس کو اللہ نے فرمایا سابقم بالخیرات، جو نیکیوں میں، خیرات میں، حسنات میں، اعمال صالحہ میں آگے بڑھ گئے، یعنی سبقت لے گئے، اور ہم پیچھے رہ گئے۔ سبقت لے جانے والے آگے بڑھ گئے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے سابقم بالخیرات، اللہ کے اذن سے۔ فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ جو سبقت لے گئے اور آگے بڑھ گئے۔ کون آگے بڑھے؟ جو استقامت کے ساتھ رہے، جنہوں نے اپنے عمل صالح میں جھول نہ آنے دیا، جنہوں نے ایمان پر قائم اور دائم ہو گئے، اللہ سے ربط اور تعلق جوڑا، اور ایمان کو درجہ توکل پہ لے گئے، ایمان کو رضا کے درجے پہ لے گئے، اپنے امور اللہ کی بارگاہ میں تفویض کر دیے، گناہ سے تائب ہو گئے، گناہ سے پاک ہو گئے، اور رجوع اللہ میں، اور توجہ اللہ میں، اور سیر اللہ میں، اور طاعت الہی میں، اور عبادت الہی میں، اور محبت الہی میں، اور رضا الہی میں، اور اخلاص للہ میں، للہیت میں، اتنے یکسو یکتا ہو کر آگے بڑھے، بڑھتے گئے کہ سابقن فی الخیرات، ہر ایک کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئے، آگے نکل گئے۔ فرمایا یہ جو آگے نکل گئے، ان آگے نکل جانے والوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ آگے نکل جانا، سبقت لے جانا، یہ فضل کبیر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ کا آگے نکل جانا ہونا، یہ کامل ہو جانا ہے۔ یہ صاحبان استقامت ہیں، اور یہ جو صاحبان استقامت ہیں، یعنی قائم اور دائم رہنے والے، انہیں آگے بھی جو اقامت دی جائے گی وہ دار المقامہ ہوگا، ان کی اگلی اقامت بھی دائم قائم رہنے والی ہوگی۔ اقامت گاہ کو بھی قرآن نے لفظ استعمال کیا، فرمایا ان لوگوں کو جنات عدن یدخلونہا، وہ دائمی اقامت کے لیے عدن کی جنتوں میں داخل ہوں گے، ہمیشہ سرسبز و شاداب رہنے والی عدن کی جنتوں میں داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور جب وہ داخل ہوں گے، گوشہ درود والے توجہ سے سنیں، اور اس گوشہ درود میں آنے والے آئندہ 10 ایام کے لیے توجہ سے سنیں، جب یہ دائمی جنتوں میں داخل ہوں گے، اور جہاں درود پڑھا جائے وہ گوشہ جنت ہے۔ یہ جب داخل ہوں گے تو اللہ پاک نے عدن کی جنتوں میں تو انہیں سونے کے اور موتیوں کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ سونے اور موتیوں کے، یعنی خاص لباس پہنانے کی سند، خاص لباس پہنانے کی سند، انہیں کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا عام لباس جنتیوں کا بدل کر ریشم کا جنتی لباس نیا پہنایا جائے گا، ریشمی پوشاک پہنائی جائے گی، انہیں ریشمی پوشاک پہنائی جائے گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب وہ کنگن پہنیں گے تو وہ چیزیں جو یہاں ان کے لیے حلال نہ تھیں، وہ ان کے لیے وہاں حلال کر دی جائیں گی۔ تو پتہ چلا جو یہاں اس کے لیے لذتیں چھوڑتے ہیں، انہیں وہاں لذتیں دے دی جاتی ہیں، جو اس کے لیے یہاں راحتیں چھوڑتے ہیں، انہیں وہاں راحتیں دے دی جاتی ہیں۔ جنہوں نے اس کے لیے ریشم اور کنگن جیسی پوشاکوں کو ترک کر دیا، ان کے لیے ساری پوشاکیں کنگن وہاں پہنا دیے جائیں گے۔ وہ یہاں کے لیے حرام تھے، وہاں کے لیے حلال۔ تو فرمایا پھر وہ کہیں گے اللہ کی حمد و شکر ہے، الذی اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا اور شکر قبول فرمانے والا ہے۔ کون رب؟ اب وہ لفظ آ رہا، الذی احلنا دار المقامہ، یعنی اہل استقامت کے لیے گھر کا نام کیا رکھا؟
یہ جو استقامت والوں کو جو گھر ملے گا جنت میں، اس کے لیے نام رکھا احلنا دار المقامہ من فضلہ، وہ رب جس نے اپنے فضل سے دائمی اقامت کا گھر ہمارے لیے مقرر کر دیا۔ لا یمسنا فیہا ناصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اب ہمیں اس دائمی اقامت کے گھر میں نہ کوئی مشقت اور تکلیف پہنچے گی، اور نہ ہمیں وہاں کوئی تھکن پہنچے گی، نہ تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ بات کی تھی تو استقامت کے لیے ایک جگہ ٹک جانا، بس جگہ چننے میں محنت کر لینا، جب چن لیں تو پھر جم جائیں۔ روز روز نت نئے یار نہ بدلیں، نت نئی سنگتیں نہ بدلیں، دوستیاں نہ بدلیں، ہاں اس سے اچھی مل جائے تو ضرور بدل لیں۔ یہ میری نصیحت ہے، اور میں اپنے رفقا سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اور آپ سب کو نصیحت ہے، بلکہ حکم ہے، بلکہ حکم ہے، اس جگہ سے بہتر سنگت جہاں مل جائے چھوڑ کے وہاں چلے جائیں، پھر ماڑے کے پاس نہ رہیں، پھر اچھے کے پاس جائیں، نچلی جگہ پہ نہ رہیں، اونچی جگہ پہ جائیں، اور اگر اچھی سنگت اعلیٰ نہ ملے تو پھر جو ملی ہے وہ نہ گنوائیں، ہائے ہائے، جو ملی ہے وہ نہ گنوائیں، اسے نبھائیں، ہاں تکتے رہیں اس سے اعلیٰ ملے تو لمحہ نہ لگائیں، چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، اور وہ لوگ جنہیں نہ اعلیٰ ملتی ہے نہ نچلی اور پہلی بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہائے ہائے، وہ گواہ بیٹھتے ہیں، وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں عمر بھر، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلے تو آتے رہتے ہیں، اول بھی گئے اور پیچھے بھی گئے، قافلے آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، تو قافلوں کے مسافر نہ بنو، در پہ پڑے رہنے والے بنو، استقامت والے بنو، مسافر نہ بنو، مسافر نہ بنو، استقامت مقیم بنو، مسافر نہ بنو، کیا مقیم بنو، اقامت والے بنو، تاکہ دار المقامہ ملے۔